أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی مبارک اور نور مجلس ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات، یہ بھاگ دوڑ، یہ سارے کام اللہ رب العزت نے صرف اس لیے کہ میری عبادت کی جائے اور مجھے یاد کیا جائے۔ واضح طور پہ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے یہ سب سے بڑھ کر عبادت ہے، سب سے بڑھ کر عبادت ہے۔ ہر عبادت کا وقت متعین ہے، ہر عبادت کی حد متعین ہے، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ، ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اللہ رب العزت کا ذکر اتنی بڑی عبادت ہے جس کی انتہا نہیں۔ جس کو یہ نعمت مل گئی وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اوائل کے اندر جو ذکر ہے وہ انسان کا لسانی ذکر ہوتا ہے، لیکن جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کو ذکر قلبی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کے دل کے اندر اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو بھی ہدایت چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے تو وہ اسی کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے کو ہدایت ملتی ہے۔ رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے جو دل ہیں وہ مطمئن ہیں، ان کے جو دل ہیں وہ مطمئن ہیں۔ اور آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ صرف ذکر کے اندر۔ ہدایت کا بھی ہر بندہ متمنی ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اطمینان قلب بھی ہر بندے کو چاہیے۔ زندگیوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے گھروں کے اندر، اڑوس پڑوس کے اندر، اور بے اطمینانی اور بے خوابی اور یہ ٹینشنیں، طرح طرح کی ادویات کا استعمال اور طریقے سے ان کا علاج۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑا نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی طرف ہماری غفلت ہے۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو اطمینان قلب مل جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے تو پھر اس کا ذکر کرو۔ اور ذکر اس کی کوئی حد نہیں، اتنا کرو جس کی انتہا نہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، چلتے پھرتے کرو، تنہائیوں میں کرو، جلوت و خلوتوں کے اندر کرو، ہر وقت ذکر کے اندر لگے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں ہدایت سے نواز دیں گے، اللہ رب العزت کی ذات اطمینان قلب کی دولت سے منور فرما دیں گے، اللہ رب العزت کی ذات دنیا اور آخرت کے سارے معاملات جو ہیں وہ حل فرما دیں گے۔
صرف دنیا کی نہیں، آخرت کے معاملات بھی، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر تو آتا ہے کہ عذاب قبر سے نجات دینے والی چیز اللہ رب العزت کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ عذاب قبر سے نجات دینے والی چیز اللہ رب العزت کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، یعنی عذاب قبر اور قبر کے اندر۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، اگر تم راتوں کو نہ جاگ سکو، اگر بخل کی وجہ سے تم مال نہ خرچ کر سکو، اور اگر بزدلی کی وجہ سے تم جہاد نہ کر سکو، تو پھر اللہ کا ذکر وہ تو کثرت کے ساتھ کرو۔ کتنا بڑا نسخہ ہے اور کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے کے اوپر اور جہاد کے اندر نکلنا، اپنی جان اور اپنا مال لے کر اور راتوں کو جاگنا، یہ ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ ظاہر بات ہے جو راتوں کو جاگے گا اور جو راتوں کو فراموش کر دے گا، دونوں کا مقام ایک نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے، اور جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کا اپنا ہی مقام اور مرتبہ ہے، لیکن فرمایا کہ بسا اوقات یہ مواقع کسی کو نہیں حاصل ہوتے۔ تو پھر یہ آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل غفلت کے اندر نہ ڈال لو، بلکہ ذکر کے اوپر اپنے آپ کو لگا دو، اور یہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اور اللہ رب العزت کا ذکر کوئی اس کے لیے حد متعین نہیں، اس کے لیے کوئی شرائط نہیں کہ آپ باوضو ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہوں، قبلہ رخ ہوں، آپ تنہائیوں میں ہوں یا جلوتوں خلوتوں کے اندر ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں بس اسی وقت اللہ رب العزت کے ذکر کے اوپر لگے رہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا تم ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کا خفیہ طور پہ، آہستہ دل کے اندر، اللہ رب العزت کی ذات اس کو دل کے اندر یاد کرتے۔ اگر انسان ذکر کرتا ہے مجلسوں کے اندر، اللہ رب العزت کی ذات اعلیٰ مجلس، فرشتوں کی مجالس، اس کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات فخر فرماتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے اور جس کی زبان اور جس کا دل میری طرف متوجہ ہے، جس کی زبان اور جس کا دل میری طرف متوجہ ہے، اپنے کام کے اندر بھی لگا ہوا ہے، اور پھر ذکر الہی کے اندر بھی منہمک ہے، ذکر الہی کے اندر بھی منہمک ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر تر رکھتی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکز سے کسی نے کہا کہ حضرت ذکر تو کرتا ہوں لیکن دل کی توجہ تو نہیں ہوتی، اور اس کی عظمت تو دل کے اندر نہیں بیٹھتی، بس زبان کے اندر یہ ایک زبانی ہی ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس ذات پروردگار عالم نے تمہارے جسم کے ایک حصے کو اس بات کے اوپر لگا دیا، اللہ رب العزت کی ذات آگے والی نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے، آگے والی نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک نعمت عطا فرما دی ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی ترقی عطا فرما دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا اللہ کا ذکر بھلے جس طریقے سے بھی کیا جائے، جس طریقے سے بھی کیا جائے، وہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر بھلے جس طریقے سے بھی کیا جائے، وہ اپنا ایک رنگ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر جس حال کے اندر بھی کیا جائے، وہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اوقات کو ذکر کے اندر لگائے، اپنے اوقات کو ذکر کے اندر لگائے، ایک وقت تو متعین کرے
اور اس کے علاوہ پھر سارا دن اور ساری رات ابتداءً تھوڑا تھوڑا ذکر اپنے اوپر لازم کرے اور پھر اس کو بڑھاتا چلا جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی مجمع۔ اور اصل ذکر وہ تو ذکر قلبی ہے، وہ تو یہ ہے کہ انسان کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رہے۔ فرمایا دلوں کے اوپر بھی میل کچیل آ جاتا ہے، اور یہ میل کچیل فرمایا اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہی اس میل اور کچیل کو صاف کر دیتا ہے، اس میل اور کچیل کو صاف کر دیتا ہے، دل کو بالکل مصفہ اور مزکہ کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرنا، دنیا کے اندر ہمیں اس کی قدر و قیمت کے بارے میں علم نہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ تھے، تو ایک قبر کے پاس سے گزرے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے اوپر منکشف فرما دیا۔ وہ قبر کے اندر ایک بندہ لگا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، ان کو بڑا اچھا لگا۔ پروردگار عالم بات کرنے کی توفیق اور اجازت بھی عطا فرما دے، اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ پوچھا اے مرنے والے کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں؟ کہا کہ مجھے 500 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، 500 سال ہو گئے ہیں۔ کہا 500 سال سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہاں 500 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، بڑا دل خوش ہوا۔ تو اس میت نے کہا کہ آپ اپنا جو ایک مرتبہ یہ سبحان اللہ کہا ہے، یہ جو اللہ کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ مجھے دے دو، اور میرے یہ 500 سال کی جو نماز ہے یہ آپ لے لیں۔ تو یہ حیران ہوئے، 500 سال کی نمازیں مجھے دے رہے ہو، اور ایک مرتبہ جو میں نے اللہ کا نام لیا اس کی بڑائی بیان کی وہ آپ لے رہی ہیں۔ کہا کہ اے زندہ، تجھے اپنی قدر و منزلت کا علم نہیں، تو اپنے مقام سے واقف نہیں۔ یہاں جب بندہ آتا ہے تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے، جہاں تک تعلق ہے اعمال کے اوپر ملنے کا کچھ، وہ جب تک انسان زمین کے اوپر ہوتا ہے اس وقت اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب زمین کے اندر بندہ آ جاتا ہے نامہ اعمال اس وقت بند ہو جاتا ہے، نامہ اعمال اس وقت بند ہو جاتا ہے۔ میری جو نماز ہے اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا پروردگار عالم، دنیا کے اندر تو میں تیری عبادت کرتا تھا، مجھے نماز بڑی پسند تھی، رکوع بڑا پسند تھا، سجود کے اندر میں لگا رہتا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں جب تک قیامت نہ آئے پروردگار عالم تو مجھے یہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے میری شوق کی تکمیل کے اوپر یہ مجھے اجازت عنایت فرما دی ہے، اور میں اس کام کے اندر لگا ہوا ہوں۔ میرے عزیزو، زندگی بڑی قیمتی ہے، اور کل قیامت کے دن صرف عبادات 2 آدمیوں کی برابر ہوں گی، اور جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا، اللہ اکبر، یا کوئی بھی اللہ رب العزت کا نام، وہ جب اس زیادہ والے کو دوسرا بندہ دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے کوئی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بہت بلند اور بہت اعلیٰ مقام ملا ہوا ہے۔ لیکن جب تحقیق کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میری اور اس کی عبادات برابر ہیں، فقط اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ، 2-4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام زیادہ لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اتنا بلند مقام مل چکا ہے۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا، ہائے کاش دنیا کے اندر مجھے وقت ملا تھا، میں نے اس کو ضائع کر دیا، میں نے اسے فراموش کر دیا۔ آج اللہ رب العزت نے یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ موقع عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے یہ زبان عطا فرمائی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور سارے ہی احکامات کو ہم پورا کریں، لیکن بالخصوص یہ جو ذکر ہے اپنی زبانوں کو اس کے اندر ہم ہر وقت مشغول رکھیں اور تر رکھیں، ہر وقت تر رکھیں۔ اور ایک صحابی سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ کی موت اس حال کے اندر آئے
کہ آپ کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ تر ہو۔ یہ اس صحابی کو کہا تھا جس نے آ کر کہا تھا کہ میں فرائض اور واجبات اور یہ ساری چیزیں تو بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ ذکر و اذکار ہیں، میرے اوپر تو یہ حاوی ہیں، مجھے کوئی آسان سا نسخہ بتا دیں، کوئی آسان سی چیز مجھے عنایت فرما دیں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اور قیامت کے دن بھی وہ لوگ حسرت کریں گے جن لوگوں نے ذکر کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگایا۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ ذکر نہیں کرتے تھے مگر بہت تھوڑا سا ذکر کرتے تھے، بہت تھوڑا سا ذکر کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو اجتماعات ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کی یاد کے اندر صرف کر دیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اور بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت سے بہرہ فرمائے، اور اپنی یاد کا جو مزہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات بالخصوص ہم سب کو عنایت فرما دے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے آنے کو بھی اور میری حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔